ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں گے بنگلہ دیش اور جو آئی سی سی کے جو وائس چیئرمین پاکستان میں آئے ہیں اس حوالے سے کرکٹ پہ کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, کیا پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ہمارا ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح سپورٹس جرنلسٹ زین ملک, آج بسنت کی باتیں, جشن کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہی بسنت کی وجہ سے زین آج چھت سے گرا اور اس کی وفات ہو گئی ہے. اور اس اتنا افسوسناک واقعہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان الفاظ میں بات کروں. میں تو صرف یہی ارباب اختیار سے پوچھوں گا کہ اس کا مداوع کون کرے گا. جو والدین کا ایک نوجوان بیٹا وہ اس بسنت کی بھیٹ چڑھا ہے, اس کا کیا حکومت مداوع کرے گی یا کوئی اور طریقے سے اس کا مداوع ہوگا. بہرحال ہماری تمام ہمدردیاں, ہماری تمام جو نیک تمنائیں ہیں وہ زین کی فیملی کے ساتھ ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. عمران سہیل صاحب, انڈیا پاکستان کا بڑا ایک تنازع پھر شروع ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کو تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. آئی سی سی کے وائس چیئرمین عمران خواجہ پاکستان آئے ہیں, بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ان کی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وہ پاکستان آئے ہیں. یہ کیا میٹنگیں ہیں, ان کا کیا اثر ہے, کہ کیا اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم آئے گا ان دونوں میٹنگوں کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو شکریہ, اور میں بھی افسوس کرنا چاہوں گا زین کے حوالے سے, بہت بڑا نقصان. خیر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. دیکھیں, آپ نے جہاں تک بات کی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی, یہ ایک ایسا پلان میں کہوں گا اس کو, یا انڈیا کی طرف سے کہہ لیں یا آئی سی سی کی طرف سے کہہ لیں, کہ پاکستان نے تو بنگلہ دیش کا ساتھ دیا. بنگلہ دیش کے امین الاسلام جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں. اب جو عمران خواجہ ہیں جو کہ سنگاپور کرکٹ کے صدر ہیں, اور وہ وہاں پر ایک بڑا عہدہ رکھتے ہیں آئی سی سی کے اندر, ان کو ضامن کے طور پر کہ جائیں آپ جا کے سمجھائیں, ہم یہ میسج جو وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کنوے. اچھا, ابھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا, میں اپنی ایک جو رائے ہے وہ رکھ دینا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش وہ کنٹری ہے جس کے اوپر بین لگتا ہے, اور وہ کسی بھی صورت کسی بھی کورٹ میں جانے کو تیار نہیں ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم بھی بائیک آؤٹ کرتے ہیں اس میچ کا. ٹیم یہاں سے چلی جاتی ہے, جا کے کھیلتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کو کھیلنے دیا جاتا ہے یا نہیں کھیلنے دیا جاتا, پاکستان کا میچ بھی ہو جاتا ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی انڈیا کو 14 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن انڈین میڈیا بھی تو بڑا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. دیکھیں, انڈین میڈیا, آپ اگر انڈین میڈیا سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان گلٹی ہے. اگر پاکستان کو سنیں گے تو انڈین لوگ کہیں گے یار وکرانت گپتا کی آپ نے گفتگو, میں نے اس کی گفتگو سنی. میں اپنا بھی ایک تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لاس کس کو ہے, نقصان کس کو ہے, اور اس کا اب کیا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے اب بنگلہ دیش کو جو ان کا حصہ ملنا تھا آئی سی سی کے اندر کھیلنے کا, وہ حصہ اب انہیں ملے گا اس میٹنگ کے بعد. اور جو عمران خواجہ ہیں وہ یہ سمجھائیں گے کہ آپ جو ہے وہ بائیک آؤٹ نہ کریں اور آپ جا کر یہ میچ کھیلیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, پاکستان کا اور انڈیا کا 15 فروری کو میچ ہوگا, لیکن کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوگا. اچھا, یہاں پر پاکستان کو اب چاہیے کہ کچھ اپنی وہ شرائط سامنے رکھے جو آج تک نہیں مانی گئی تھی. اگر صرف اتنی ہی بات کے اوپر یہ مسئلے کو سمیٹ دینا ہے کہ بنگلہ دیش کو جو اس کے رائٹس ملنے تھے میچ کھیل کے, جو اس کا حصہ ملنا تھا ورلڈ کپ سے, وہ اس کو دے دیا جائے. اگر یہاں پر بات ختم ہونی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ. چلے علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. علی صاحب, کیا اس پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوگا, یا حکومت کا جو فیصلہ ہے کہ میچ پاکستان نہیں کھیلے گا یہ حتمی فیصلہ ہے؟ دیکھیں, حکومت جو ہے ان کا تو بالکل کلیئر کٹ فیصلہ ہے, اپنے بھائی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. اور لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی وہ حکومت یہ دیکھتی ہے کہ اس میں ملک کا کیا مفاد ہے, سفارتی حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ آئے میٹنگ کریں گے. بہتر جو وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے موقف لیا ہے اس کو سراہا جا رہا ہے, اور آپ نے انڈینز کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس پہ پہنچایا ہے کہ وہ آپ کی منتیں ترلے کر رہے ہیں. اور پورا جو ان کا جو بورڈ ہے اور آئی سی سی جو ہے, وہ آج کل تو ویسے بھی آئی سی سی جو ہے انڈین کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر یہ حق جو ہے, اگر صرف رائٹس کی بات ہے کہ ان کو جو حصہ ملے, تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ورلڈ کپ کھیلیں. اچھا,
اچھا لیکن اب عمران، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک بات کی خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ آئی سی سی کے پیرالل جو ہے نا نئی تنظیم سازی کی جائے، کہ نئی تنظیم نے، کیا یہ فزیبل ہے؟ سوری میں فزیکل کا فزیبل ہے یہ اصل میں خواہش ان کی تو بڑی اچھی خواہش ہے، یہ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس زمانے میں تو مشکل ہے۔ دیکھیں میں پاورز کی بات کرتا ہوں ہمیشہ نا، ہم بھی سارے سنتے ہیں کہ امریکہ آج تک سپر پاور ہے، وہ اکانومی میں نیچے بھی چلا جائے بہت سارے ملکوں سے، لیکن وہ لیڈ کرتا ہے، بہت سارے لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں اس کو، اس کے پاس ایک گرپ ہے۔ آپ تو فٹ بال والی جو فیفا والی کنڈیشن ہے وہ نہیں ابھی تک آپ پوری کر سکے، آپ کا 12 سال آپ پاکستان فٹ بال فیڈریشن معطل رہی، تو آپ یہ بھی سوچ لیتے کہ چلو یار ایک فیفا نیا بنا لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے، آپ کتنے لوگوں کا، ابھی میں خواجہ صاحب کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں سر، جب اب بنگلہ دیش کے حوالے سے ووٹنگ ہونے جا رہی تھی کہ انہیں نکالنا ہے یا رکھنا ہے، تو 2 ووٹ پڑے تھے بنگلہ دیش کو، ایک پاکستان کا اور ایک بنگلہ دیش کا اپنا، اور باقی 14 لوگ سائڈ پہ کھڑے تھے، تو کرکٹ کھیلنے والے تو بہت تھوڑے سے ملک۔ اچھا عمران، ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا آپس میں، اس ورلڈ کپ کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی اور عوام کا انٹرسٹ کس حد تک رہ جائے گا؟ وہ اتھینٹسٹی اس لیے خراب نہیں ہوگی کہ پاکستان اس کے پوائنٹس لوز کر رہا ہے خود، پاکستان اگلے میچز تو کھیل رہا ہے، اچھا۔ صرف ایک فائنینشیل لاس ہوگا جو کہ پاکستان کو بھی ہوگا، انڈیا کو بھی ہوگا، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، سب کو ہوگا، اور اگر یہ فائنینشیل لاس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے آ چکے ہیں پہلے سے ہی، 2 پلیئر بیک آؤٹ کر گئے ہیں آپ کی پی ایس ایل سے، بلکہ 3 پلیئر بیک آؤٹ کر گئے ہیں اپنی ذاتی مصروفیات کو کہہ کے، ایک افغانستان کے، 2 آسٹریلینز، یہ کہہ کے چلے گئے، کیونکہ آپ یہ ضرور مانیں کہ اگر اس وقت انڈیا کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، تو اس کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں، وہ ذاتی مصروفیات کہہ کے اپنے پاکستان کے پی ایس ایل کے کانٹریکٹ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسمتھ بھی جو ہے وہ بھی بیک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں، حالات بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے چینجز ہو رہی ہیں ملک کے اندر سیکیورٹی کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے ہر قدم پھونک کے چلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار ہم نے جو کرنا تھا بنگلہ دیش کے لیے کر لیا، ہمارے برادر ملک ہے، ہمارا مستقبل ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے اپنی کرکٹ کا مستقبل سوچا۔ یہ ایک غیر جانبدار تجزیہ علی صاحب کے، کرکٹ میں کھیل کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہونا۔ اچھا، آپ دونوں وفود آئے ہیں، آئی سی سی کا بھی اور بنگلہ دیش کا بھی، محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، تو کیا محسن نقوی صاحب حکومت کو اب ایگری کر لیں، کیونکہ حکومت کا پرنسپل سٹانس آ گیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ ایگری کر لیں گے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو پھر حکومت کو اپنے کرکٹ کا مفاد دیکھنا چاہیے، اپنے برادر اسلامی ملک کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ جس طرح سہیل بھائی نے بتایا کہ آپ کا آئی پی ایل آ رہا ہے، کہ آپ کا آئی پی ایل کو جو نقصان ہو سکتا ہے، پی ایس ایل آ رہا ہے، اگر اس کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو افغانی کھلاڑی ہے اس کو تو میرے خیال میں ویزا ڈینائی کیا کہ اس نے وہ خود بیک اپ نہیں کیا۔ گرباز کا اصل میں یہ مسئلہ تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے خلاف جو ہے بہت بڑا ٹویٹ کیا تھا، اور وہ میرے خیال میں اس کو ویزا میرا خیال ہے اس پہ بھی حکومت کو درگزر کرنا چاہیے۔ اگر کھیل کی ہم بات کر رہے ہیں تو سیاسی لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ کھلاڑی کو جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، اس کو بالکل سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس نے تو بالکل جو ہے پاکستان کے جو فوجی جو ہے جو شہید ہوئے تھے ان کے خلاف بہت غلیظ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک اور پوائنٹ انڈیا کے ہاتھ لگ جائے گا کہ اگر آج آپ مستفیض الرحمان کی بات کر رہے تھے کہ اس کو اس بیس کے اوپر انڈیا کی لیگ میں نہیں کھلایا گیا اور واپس بھیج دیا گیا، تو پھر اگر گرباز یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے پی ایس ایل نہیں کھیلنے دیا گیا، تو پھر ایک بال دے دیا نا ہم نے ان کے کورٹ کے اندر انڈیا کے، وہ دنیا بھر میں کہے گا دیکھا جی انہوں نے بھی تو ایسے بندہ نکالا نا۔ تو وہ ابھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری ذاتی ایک این جی او ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اپنی فائنل اوپینین دیں کیا ہونے جا رہا ہے، فائنل اوپینین؟ پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے 15 تاریخ کو، 15 تاریخ کو ہوگا میچ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں کچھ شرائط ہیں، وہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا کیا پاکستان اپنی شرائط منواتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایک سیریز اس ساری کمپوزیشن کے لیے کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی کوئی نیوٹرل وینیو پر سیریز ہو جائے یہ میچ کھیلنے ایگری ہونے کے بعد۔ آپ تو ایک نئی فارمیشن دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ڈیبیٹ۔ ہم نے کرکٹ کے اوپر بات کی اور اس میں ایکسپرٹ ہیں عمران سہیل صاحب، انہوں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دی، اور علی صاحب نے گورنمنٹ کا موقع بھی دیا۔ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔